درمیان میں آ گیا، اب تجھے تیسرے کی ضرورت نہیں۔ جب تم نے ان دو میں توکل کر لیا تیری ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ لیکن ترتیب الف بات الف اللہ بے محمد رسول اللہ تے گو توکل دھن مس کرنی اونچا سبحان اللہ تے گو توکل دھن مس کرنی۔ ہمبت کیا فرماون دپن محمد صاحب از درود پر محمد صاحب از درود یہ ترے چیز جو میلے ہوئی علیف تو میلے ہوئی اللہ اے میلے ہوئی محمد اے میلے ہوئی توکل یہ لیم ترے چیز جو میلے ہوئی وہیں چھے ضرورت ایمان از گسی مہراج وہیں گے چک دنیا ملتی ایمانداری نیرون وہیں گے چینی ایمان راون کے وہیں گے چینی ایمان چون زائی گسن کے کیا یہ شیطان چو ایمان اسلام یہ جو بیسن زائی کرنی ایمان علمداری کشمیر جی فرماون والبوانے ون ایمان کت پوڑ بچی توحید کت پوڑ بچی رسالت کے اعتقاد کت پوڑ بچی والبوانے توکل کے اعتقاد کت پوڑ بچی اللہ محمد سے بس درود پڑھنی۔ یہ جتنے علم پر 3 حرف کے بعد یہ دیا محمد سے بس درود پڑھنی کلمستی جسی انن ایمان دپن جی درودوں سے تمہارا ایمان بچ جائے گا۔ حضرت امام حسین کے بیٹے زین العابدین سے سوال ہوا حضرت حضور نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے کتنے؟ سب کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، مسجد بنانے والے، عبادت کرنے والے، داڑھی رکھنے والے، کلمہ پڑھنے والے، سب یہ ہوں گے۔ ہمیں کیا پتا ہم کس جماعت کے ساتھ جائیں گے کیونکہ نبی نے فرمایا 73 میں ایک ہی جماعت جنتی ہوگی 72 جہنم میں۔ سب نے سوال کیا امام زین العابدین نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اہل سنہ والجماعت کے ساتھ رہنا، اہل سنت والجماعت کے ساتھ رہنا۔ لیکن لوگ بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا اگر سب نے ٹائٹل یہی لگایا، اگر سب نے اہل سنت والجماعت کا ہی بورڈ لگایا، ایک زمانہ ایسا تھا صرف ہم لوگ اہل سنت اپنے آپ کو کہتے تھے، اب ادھر ادھر ایرے، اب ادھر ادھر ایرے گیرے لتھو کھیرے نتھو کھیرو سب اپنے آپ کو اہل سنت کہنے لگے۔ لوگوں نے کہا جب سب کہیں گے ہم ہی اہل سنت ہم ہی اہل سنت ہم ہی اہل سنت تو کیسے پہچانیں گے؟ تو کہا بکثرت صلوات علی النبی، بکثرت صلوات علی النبی، جو جماعت نبی پر سب سے زیادہ درود پڑھا کرے گی وہی جماعت جنتی جماعت ہوگی۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ جماعت ہماری جماعت۔ اسی لیے شیخ العالم نے فرمایا محمد سے بس درود پڑھنی کلمستی جسان ایمان۔ اگر ایمان کو بچانا چاہتے ہو تو نبی پر زیادہ سے زیادہ کون کون پڑھے گا؟ درود پڑھتے رہو، دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہوتے رہیں گے۔ اس پر درود محبت سان سوئی مری بجبر دائیمان درود شرازی آؤ سرور، درود شرازی آؤ سرور محمد مصطفیٰ پیغمبر، درود چو شب روز ملکن کار، درود چو سوزان پان جبار، درود چو ملکن شب روز کار، درود چو سوزان پان جبار، یشنو بر درود سوی چو شیطان، یشنو بر درود درود شرازی آسرور۔ لہذا درودوں کو کبھی مت روکنا، ہر وقت درود پڑھتے رہنا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ورفعنا لکا، نبی میرے تیرا ذکر بلند کر لیا۔ اب درودوں سے کیا ملے گا؟ اللہ کہتا تم میرے حبیب پر درود پڑھتے رہو، تمہاری حاجتیں میں پورا کرتا رہا۔
میں حاجتیں پورا کرتا رہوں گا. بہرحال وقت مجھے زیادہ اجازت نہیں دے رہا لگ رہا ہے. البتہ جس طرح آپ نے محبتوں کا ثبوت آج بالکل دیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبتیں قبول کرے اور آپ کا یہ شعور برقرار رہے، آپ کی یہ محبتیں اور جذبات برقرار رہیں. آپ 2 منٹ پلیز 2 منٹ آپ بیٹھیے کیونکہ ایک اہم کام باقی رہ گیا. وہ یہ ہے، اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر تحریک صوت الاولیاء جموں و کشمیر کا یونٹ تو کام کر رہا ہے، چل رہا ہے کچھ حد تک، لیکن اس بستی کے اندر ایک مدرسہ ہے ہمارا مطلب ہم سب کا، اہل سنت والجماعت کا. اس مدرسے کا نام آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ کنز الایمان اس کا نام، یعنی ایمان کا خزانہ. ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں مدرسے بہت سارے ہیں، حفظ وہاں پہ بھی ہے، عربی گرامر وہاں پہ بھی پڑھایا جائے گا، فاضل وہاں پہ بھی بنیں گے، لیکن میرا پورا یقین ہے عاشق رسول نہیں بنیں گے. یہ آپ لکھ کر کے لے رکھیں. بے ادب تو بن سکتے ہیں، با ادب امتی نہیں بن سکتے ہیں. ان کا علم ان کے چہرے پہ مار دیا جائے گا. جس علم کے اندر ادب رسول نہیں، محبت رسول نہیں. وہ مدرسے اہل سنہ والجماعت کے مدرسے ہیں جہاں قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ صاحب قرآن کا ادب بھی سکھا دیا جاتا ہے. صاحب قرآن کا ادب، اور ادب ہی اور محبت ہی سب کچھ ہے، بنیاد اسی پر ہے. میری طرف توجہ ہے، آپ بیٹھیے ایک منٹ، تشریف رکھیے ابھی منٹ. ادب اور محبت رسول ہی روح ہے. اہل السنہ والجماعت اسی روح پہ زیادہ زور دیتی ہے. اگر آسمان کے ساتھ تیرا علم باتیں کرے گا، حضور کا ادب نہیں، محبت نہیں، تعلق نہیں، سب بیکار ہے. اللہ کرے ہمارے مدرسے کامیاب ہو جائیں. اور چونکہ آج تک یہ مدرسہ تحریک صوت الاولیاء کے ساتھ ایفیلیٹڈ نہیں تھا، رجسٹریشن نہیں تھی، لیکن آج انتظامیہ نے بہت زبردست اصرار کیا. خاص کر ہمارے محترم سید بشارت صاحب بیٹھے ہیں، ان کے برادر اصغر محترم سید اویس صاحب، ان کی بہت خدمات ہیں اس علاقے میں. ان کے والد محترم کی خدمات، یہ مقرر تو صحیح نہیں، تقریر تو نہیں کرتے ہیں، لیکن گھر جا کے اہل سنت سے جوڑے رکھتے ہیں. یہ تو ماننا پڑے گا. ہمارے عباس صاحب یہاں ہیں، ان کی بہت زیادہ خدمات ہے اہل سنت کے حوالے. یہاں کی ساری انتظامیہ سے ہمیں ملا، مدرسے پہ ہم گئے. مجھے خوشی ہوئی، آج ہمارے ایک اچھے عالم دین انہوں نے منگایا ہے باہر سے. ایک ہندوستان کی بہت بڑی درگاہ حضرت سید اشرف جہانگیر کچوچا شریف سے، وہیں سے ایک بڑے عالم اس مدرسے کے لیے اب منگائے گئے ہیں. 2 مہینے ہوئے ہیں، ان سے ہماری بات ہوئی. انہوں نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا. تھوڑی کچھ کمزوریوں کا کی بھی نشاندہی ہے اس نے کی. انسان 100% مکمل نہیں بن سکتا ہے، لیکن جہاں ایک طرف یہاں ایک اچھا استاذ بھی آ گیا، وہاں اب انہوں نے کہا باضابطہ طور تحریک صوت الاولیاء یعنی ہم اس کی نگرانی کریں گے. آپ چاہتے ہیں ہماری نگرانی اس ادارے پر رہے گی ہمیشہ کے لیے؟ آپ چاہتے ہیں ہماری نگرانی کیا کرے گی؟ جیسے کھانڈے صاحب ہے، باقی احباب ہے، یہ تو جان لگا کے بیچارے محنت کرتے ہیں، اپنے رگوں سے خون نکال کے پیسہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کرتے ہیں. لیکن علم کیا چیز ہے؟ علم کو کس طرح ہم بڑھائیں گے؟ علمی نظام کیسے بڑھائیں گے؟ ان حضرات نے کہا نہیں، یہ ہم سے نہیں ہو سکے. اس کے لیے ہمیں تحریک کی ضرورت ہے، تنظیم کی ضرورت ہے، علماء کی نگرانی کی ضرورت ہے. لہذا ہم نے بھی ان کو بھرپور دست تعاون دینے کا پورا یقین دیا، اور انہوں نے ہمارے مشورے پر چلنے کے لیے بھرپور یقین دلایا. ہم تال میل میں رہیں گے. آج کے بعد یہ ادارہ انشاءاللہ تحریک صوت الاولیاء کے انڈر چلے گا انشاءاللہ. چلانا تو آپ ہی کو، ہماری نگرانی رہیں گی، ہمارے مشورے رہیں گے. اگر آپ سب اس پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر دو، سبحان اللہ کہہ دو انشاءاللہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں خامیاں نہیں رہیں گی، رہی ہوں گی اور زیادہ رہی ہوں گی، لیکن اس میں ان کی غلطیاں نہیں ہیں. استاد آتا ہے 6 مہینے بیٹھتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی کمی نہیں کھانے میں، پینے میں، تنخواہ میں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صحیح درد والا کوئی استاد اگر ملے تبھی تو یہ ان کی محنتیں بھی رنگ لائیں گی. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انتظامیہ کی کوئی خامی نہیں،
ان کی خامی تب ہوتی ہے اگر یہ استاد کو تنخواہ نہ دیتے، ان کی خامی تب ہوتی ہے اگر یہ بچوں اور استاد کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہ کرتے۔ ان کے پاس پیسہ ہے، دیتے ہیں، لگاتے ہیں، لیکن کمی جو ہے وہ اساتذہ کی رہتی ہے۔ کوئی استاد سال بھر پڑھاتا ہے، کوئی اس کی غلطی رہتی ہے، ذمہ دار آتے ہیں کہ آپ نے یہ غلط کام کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو، نکل گیا وہ 10-12 بچوں کو سال لے کر کے۔ اب ان کو یہ فکر نہیں رہتی کہ یہ پودا جو ہم نے درخت لگایا اس کے پھل بھی نکلنے چاہے، یہ فکر ان لوگوں کو نہیں ہوتی ہے۔ اب ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، آپ کی دعائیں ساتھ رہیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ اس ادارے سے اچھے حافظ اور اچھے عالم تیار ہونے چاہے۔ آپ چاہتے ہیں نا انشاءاللہ رحمت، آپ کا پیسہ آج تک ضائع نہیں ہوا، ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ یہاں سے نکل بھی گیا۔ کسی نے سال بھر ہی پڑھا، 2 سال ہی پڑھا، 3 سال ہی پڑھا، کچھ نہ کچھ لے کر کے گیا ہے، ماشاءاللہ گیا ہے یہاں سے، ضائع نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کا جو پیسہ وہ تعمیری کام پہ خرچ ہو گیا۔ 3-4 منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے وہاں پر، ماشاءاللہ۔ اب اس بلڈنگ کی زینت یہی ہے کہ اس میں ایک علمی ماحول پیدا ہو انشاءاللہ، لیکن اس پر جتنے اخراجات ہیں، ابھی تعمیری کام میں خود وہاں گیا ہوں، بہت سارا باقی ابھی ہے، اتنا مکمل وہ تعمیر نہیں ہوا، صرف 4 دیواریاں کھڑی ہونے سے تعمیر نہیں ہے، اندر ابھی پینٹنگ ہے، ابھی فٹنگ ہے، ابھی اس کی چھت باقی ہے، بہت ساری چیزیں باقی ہے، تو لہذا پیسہ آپ کا اس میں لگنا چاہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے احتیاط اللہ کی بارگاہ میں قبول کرے۔ مولا یہی بندے تیرے اس دین کے لیے خادم بنتے ہیں، ہر پر وقت یہ دیتے رہتے ہیں۔ پچھلے سال بھی میں نے گزارش کی، آپ نے دل کھول کر کے دیا ہے، اور جب اللہ اور رسول کے ساتھ آپ سے محبت بڑھ جائے گی، آپ کو اپنا مال، اپنی زمین نبی اور اللہ سے زیادہ محبوب نہیں رہے گی۔ اب اپنے مال اور اولاد اور زمین سے زیادہ ترجیح اللہ اور رسول کو دے دو، یہ تاریخ گواہ ہے۔ پچھلا مہینہ گزر گیا، کربلا کی تاریخ ہمیں آج بھی بتاتی ہے۔ حسین کو یزیدیوں نے کہا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بتاؤ تجھے کرسی ضرورت ہے تو دے دیں گے، آپ بتاؤ مال کی کتنی ضرورت ہے، مال کے انبار تیرے قدموں میں لگا دیں گے، آپ بتاؤ اگر تجھے کسی عورت سے شادی کی خواہش ہے، سب سے زیادہ جو خوبصورت عورتیں ہوں گے آپ پسند کرو، آپ کو ان کے ساتھ شادی کریں گے۔ یہ 3 چیزیں انسان کو بہت پیاری ہوتی ہے، کرسی، مال اور بیوی۔ حسین نے کہا اگر مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہوتی پھر میں کربلا میں نہیں آتا، پھر میں مجھے مدینے میں اس سے بہتر ملتا۔ یزیدیوں، تم نے ہمیں مٹی پہ بٹھایا، مدینے کے لوگ ہمیں سروں پہ بٹھاتے تھے۔ بدبختوں، تم نے ہمارے لیے نہر فرات بند کر لیا، ہمیں تو لوگ مدینے میں خونے جگر پلایا کرتے تھے۔ کیا لالچ دیتے ہو بیویوں کی، مال کی، کرسی کی؟ میں آیا ہوں اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے۔ اب اس کو دکھایا کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہوگا ہم سے نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ کربلا میں حسین نے دکھایا، صرف کہا نہیں، ایک ایک بچے کو کربلا میں نبی کے امامت کی حفاظت کے لیے قربان کر لیا، دین مدین کو بچانے کے لیے قربان کر لیا، یزیدیت کے کلو کو ختم کرنے کے لیے حسین نے اپنے 6 مہینے علی اصغر کے بیٹے کی بھی قربانی پیش کر لی ہے، اور ہمارے لیے سبق دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اب کربلا صرف یہی نہیں کہ ہم لڑائیاں لڑے وہ کریں، کربلا بس حسین کی ساری تاریخ، ساری زندگی کربلا کی تعلیم ہے کہ ہر وقت آپ دین کے لیے قربانیوں کا عملی نمونہ پیش کرو، یہی حسینیت ہے۔ باطل کا کلا کما کرو، باطلیت کے ساتھ لڑو، یہی حسینیت ہے۔ اللہ کرے ہمیں حسینی جذبہ عطا ہو جائے، میرے مولا ہمیں حسین کے جذبے کی خیرات عطا فرما، ان کا صدقہ یا اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت عطا کر۔ اہل بیت پنجتن پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، اونچا سبحان اللہ بولو۔
72 لوگ تھے. کہاں؟ کل 72 لوگ. میری طرف توجہ رکھیے. کتنے لوگ تھے؟ 72 لوگ تھے. اب ٹائم نہیں بچا، وقت زیادہ نہیں لوں گا آپ کا. ان 72 کی نسبت نہیں کروں گا، لیکن کربلا کے 10ویں کی نسبت ضرور کروں گا. 10 محرم میں واقعہ ہوا. مجھے سب سے پہلے اس محرم کی نسبت، 10ویں کی نسبت حسین اور ان کے اہل خانہ کی نسبت 10 لوگوں کی ضرورت ہے اس مدرسے میں جو اپنے محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں 10 منٹ آپ کا خالی لے لوں گا. زیادہ نہیں، 5000 مانگوں گا. اونچا رقم نہیں مانگوں گا، اونچی رقم خالی 5000 روپیہ. اس مدرسے کو سال میں 1 مرتبہ آپ یہاں آ کے مدد کرتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا جب قیامت آئے گی علماء اللہ سے کہیں گے مولا ہم جنت میں پہلے نہیں جائیں گے جب تک مال دینے والا جنت میں نہیں جائے گا. اللہ فرمائے گا کیوں؟ تو فرمائے گا، یہ عرض کرے گا عالم کہ مولا اگر سخی سخاوت مالدار نہ کرتا تو مدرسہ کیسے بنتا؟ میرے لیے کچوچا سے عالم دین کیسے بلایا جاتا؟ میرے لیے کھانے پینے کا انتظام کیسے رہتا؟ پڑھائی یہ سب مالداروں نے کیا. تب میں بے جا کے آرام سے گیا اور عالم بن گیا. لہذا سب سے پہلے مالدار کو جنت میں جانے دو، پھر میں جنت میں جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا جب تو ہاتھ سے مال نکالتا ہے یہ مال تیرے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جب اللہ کی راہ میں دیتا ہے کہتا مال دینے والے آج تک تم کو میری حفاظت کرنی پڑتی تھی، میرے آقا کا فرمان ہے. مال کہتا ہے بندے آج سے میری ذمہ داری تیری بھی حفاظت کرنا، تیرے مال کی بھی حفاظت کرنا. حضور نے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اٹھا کے بلا تشبیہ قسم کھائی. فرمایا مجھے اللہ کی قسم جس مال میں سے اللہ کی راہ میں مال نکالا جائے گا اس مال میں کمی نہیں، اس میں برکت ہو جاتی ہے. فرمان رسول پہ ایمان ہے؟ آپ کو یقین ہے؟ الحمدللہ کہہ دو. جن لوگوں کو ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، ان میں سے پہلے نمبر پر ہمارے محترم عبد المجید کھانڈے صاحب نے آغاز کر لیا. میں نے 5 مانگے تھے، انہوں نے 11,000 نمبر لکھ لیا. بڑی قربانیاں ہیں ان کی دین کے حوالے سے. جہاں بھی آپ جاؤ گے اپنے علاقے میں جناب حاضر رہتے ہیں. مال دینا ہو تو حاضر رہتے ہیں، محبتیں کرنی ہے تو حاضر رہتے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. 11,000 سے شروع ہوا. ہمارے عبدالسخی صاحب کیا 5,000 روپیہ آپ لکھیں ان کا نام. ہمارے عباس صاحب ماشاءاللہ 5,000 عباس صاحب بھی دے رہے ہیں، اللہ قبول کرے. 3 لوگ آگے آپ نمبر بھی ساتھ لکھیے گا کھانڈی صاحب تاکہ پتہ چلے میں نے 10 لوگوں کا انتخاب کیا. ادھر سے ہمارے شکیل صاحب آ گئے، ان کے والد انتقال کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے اور ہم سب کے مرحومین کی مغفرت کرے. 4 لوگ آگے، شکیل صاحب نے 5,000 روپیہ دیا. میں نے 10 لوگ مانگے، وہ کھڑا ہے ہمارے محمد رمضان صاحب ماشاءاللہ، اللہ ان کو بھی خیر عطا کرے. ان سب کی بہت قربانیاں ہیں دین کے حوالے سے. اللہ کرے یہ پیسہ دین کے راستے پہ خرچ ہو جائے. محمد رمضان صاحب وہ ہمارے بزرگ ایک اور کھڑے ہو گئے. 10,000. کیا نام ہے آپ کا؟ رحمان صاحب. کہاں سے؟ عبدالرحمان شان صاحب گول سے. گول سے عبدالرحمان شان صاحب. نعرہ تکبیر. نہیں ابھی تک تم جو نعرے لگا رہے تھے نا میرے لیے لگا رہے تھے نا، ہاں، لیکن اب میں ان کے لیے نعرہ لگا رہا ہوں. ماشاءاللہ. کیا؟ اچھا جو منظور صاحب شہید ہو گئے تھے ان دنوں، ان کے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ. انہیں مال کی بھی قربانیاں، دین کے لیے جان کی بھی قربانیاں. اب ان کے لیے بھی مال دینے والوں کے لیے بھی ایک نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دین کے لیے مال دینے والے جب بولو، دین مسلک اہل سنت کے لیے مال دینے والے. جناب کتنے نمبر آگے؟ 7واں لینا ہے. 6 آگے. ابھی 7واں بندہ مجھے چاہیے. نبی کے دیوانہ آئیے کھڑا ہو گیا. اللہ جزائے خیر عطا کرے. کیا نام ہے؟ عبد القدیر. کہاں سے؟ اللہ قبول کرے، اللہ قبول کرے. 11. ارے قادری مرید ہے باخدا. پہلے 10 بولا لیکن اب دل نے گواہی دی نے 10 ٹھیک نہیں، 11 میرا پیر ہے. اللہ غوث اعظم کی رفاقت نصیب کرے.
8 آ گئے، جی 7 آگے 7 آ گئے ہمارے قدیر صاحب۔ 8واں نمبر یہ میرے بزرگ کھڑے ہیں، اللہ جزائے خیر کرے، کیا نام ہے؟ غلام محی الدین کا نام لکھو، دین پر پیسہ دے رہے ہیں، نبی کے مشن کے لیے پیسہ دے رہے ہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، قرآن کہتا ہے نیکیوں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ میرے مولا تیرے بندے تیری آیت کی عملی تفسیر ادا کر رہے ہیں، ان کو بھی مالا مال کر لے میرے مولا۔ کتنے بندے آگے؟ 8۔ اب 9واں اور 10واں 2 بندوں کی، یہ دیکھو جوان کھڑا ہو گیا۔ 5000 2 لکھو ابھی۔